1970 کی بات ہے جب گریس کے ساحل سے چند کلومیٹر دور واقع سمندر سے ایسا ملنے جا رہا تھا جو آنے والے دور میں آثار قدیمہ کے لیے حیران کن ہونے والا تھا۔ 1967 میں نکولس فلیمنگ نامی آثار ماہر گریس کے ساحل پر واقع سمندر پر گیا جو ایلافونسس کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ماہر آثار قدیمہ اس سمندر میں کچھ منفرد تلاش کرنے گیا تھا لیکن ہر بار بدقسمتی سے ناکام رہتا، لیکن اس بار اسے ایسا کچھ ملا جو حیران کن تھا۔ بٹ فیملی کی آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، سمندر میں 13 فٹ کی گہرائی میں نکولس کی نظر ایسے پتھروں پر پڑی جو دوسروں سے منفرد اور عجیب نظر آتے تھے۔ ان کی شکل ریگولر پتھروں سے مختلف اور یعنی یہ کسی بھی طرح نیچرل نہیں لگ رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر اس کو یقین ہونے لگا کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس نے مزید گہرائی میں جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ مزید گہرائی میں گیا تو اس نے پتھروں کو دیکھا تو اسے یقین ہوا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ بلڈنگز کے سٹون ہیں، اور یہ ہزاروں میٹر کے فاصلے پر پھیلے ہوئے تھے۔ پہلے تو اسے دیکھ کر یہ عجیب لگا کہ سمندر کے اس حصے میں بلڈنگ سٹونز کیا کر رہے ہیں۔ بعد میں اس کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ سمندر کے اس حصے میں ایسا کچھ مل چکا ہے، لیکن اصل حقیقت جاننا ضروری تھا۔ اگلی بار اس نے سمندر کے اس حصے میں جانے کا فیصلہ کیا، لیکن پوری تیاری کے ساتھ۔ اس کے ساتھ آئی ہوئی ٹیم جو اس کے ساتھ سمندر کے حصے میں آئی تھی دیکھ کر دنگ رہ گئی جب انہوں نے سمندر میں موجود سامان اور باقیات دیکھے جو انسانوں کے استعمال میں آتے تھے۔ مٹی کے برتن سے لے کر ٹولز تک ساری چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ نہ صرف بلڈنگز کے سٹونز تھے بلکہ سڑکیں، جی ہاں سڑکیں، پتھر سے بنی ہوئی سڑکیں تھیں۔ یعنی یہ کوئی ہلکی سٹی نہیں بلکہ بڑی سٹی لگ رہی تھی جسے پوری ٹیم دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس سٹی کو پاولو پیٹری کا نام دیا گیا جو نکولس فلیمنگ تلاش کر چکا تھا، جو ساری دنیا کے سامنے آ چکا تھا، جس نے ہزاروں ریسرچرز کی نیندیں اڑا دیں کہ یہ شہر کتنا پرانا تھا اور یہاں رہنے والے لوگ کتنا عرصہ پہلے یہاں رہتے تھے، اور سب سے اہم یہ کیا یہ وہی ایٹلانٹس تو نہیں جو پلیٹو کے مطابق 11,000 سال پہلے خوفناک تباہی سے برباد ہو چکا تھا۔ یہی وہ سوال تھے جو ریسرچرز کے لیے پریشان کن ثابت ہو رہے تھے۔ سالوں بعد بھی کوئی بھی ریسرچر اس کے جواب ڈھونڈنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جدید مشینری اور ٹیکنالوجی کے آنے سے ریسرچرز نے پھر پاولو پیٹری پر ریسرچ شروع کر دی۔ ڈاکٹر جان ہینڈرسن جو نوٹیشا یونیورسٹی کا پروفیسر تھا، اس نے ریسرچ شروع کی۔ ریسرچ کے دوران ان کو انسانی استعمال میں آنے والی مزید اشیاء ملیں جن میں پتھروں سے بنا ایک ایسا آلہ تھا جس کی مدد سے آٹا نکالا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ٹوٹے ہوئے مٹی کے برتن مختلف جگہ پر بکھرے ہوئے تھے جسے دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ پہلے یہ برتن ہزاروں سال پہلے رہنے والے انسانوں کے کچن کے سامان کا حصہ لگ رہے تھے۔ جہاں ان کو باقیات اور مٹی کے برتن ملے، اس کے علاوہ مردہ انسانوں کی نشانیاں بھی ملیں جسے دیکھ کر کنفرم ہو گیا تھا کہ یہاں پر کوئی رہائش پذیر تھا۔ اس سمندر میں انسانوں کے رہنے کے ثبوت تو مل ہی چکے تھے، لیکن صرف ڈائیونگ سے اس شہر کی اصل حقیقت معلوم کرنا مشکل تھا۔ اس لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا، یعنی سونار سکیننگ کو استعمال کرنے کا فیصلہ ہوا۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سونار سکیننگ کیا ہے۔ سونار سکیننگ کو پانی میں ڈالا جاتا ہے تو یہ ساؤنڈ ویوز پھینکتا ہے۔ یہ مختلف چیزوں سے ٹکرا کر ریفلیکٹ ہو جاتی ہے اور ریسیور اس کو کیپچر کر کے 3D ماڈل بنایا جاتا ہے۔ پاولو پیٹری کی سکیننگ کے بعد 3D ماڈل بنایا گیا۔ اس کی مدد سے کئی چیزیں کھل کر سامنے آ گئیں جو صرف
ڈائیونگ سے ممکن نہیں تھیں۔ شہر کا 3D ماڈل دیکھ کر اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ پانی جو اس حقیقت کو چھپائے ہوئے تھا کھل کر سامنے آ گئی۔ اس ماڈل میں چھوٹے چھوٹے گھر دکھائی دینے لگے، اس کے علاوہ بڑی بلڈنگز بھی دکھائی دینے لگیں، اور یہ بڑی بلڈنگ شاید اس شہر کے بڑے آدمی کا گھر ہوگا۔ بلڈنگز کے درمیان خالی جگہ شاید مارکیٹس، اسٹور اور پلے گراؤنڈ ہوگا، اور سب سے بڑی حیرت انگیز بات یہ کہ سب بلڈنگز پراپر وے میں بنی ہوئی تھی، جیسا کہ آج کل کے دور میں ماڈرن شہر ہوتے ہیں۔ یہ تمام بلڈنگز 130 ایکڑ پر پھیلی ہوئی تھیں، اور مزید ریسرچ کے بعد پتہ چلا یہاں 5000 لوگ رہتے تھے۔ لیکن سوال اب بھی وہی تھا کہ یہ لوگ کون تھے اور یہاں کس دور میں رہتے تھے۔ مٹی کے ملے ہوئے برتن کی کاربن ڈیٹنگ کے بعد معلوم ہوا کہ یہ برتن آج سے 5500 سال پرانے تھے۔ جی ہاں، 5500 سال پرانے تھے، کیونکہ اس بات کا پہلے بھی کئی ریسرچر سے ثبوت مل چکا تھا کہ مٹی کے برتن برونز ایج میں بنائے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے ریسرچرز کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ پیولو پیٹری کا یہ شہر 5500 سال پرانا ہے، جو پانی کے اوپر ہوا کرتا تھا۔ یہ انسانوں کے لیے بہت مشکل اور انقلابی دور تھا، اور اسی دور میں انسان پتھروں سے رہائش بنایا کرتے تھے۔ لیکن اتنی پراپر ڈیزائننگ کے ساتھ اتنی ریموٹ لوکیشن پر پورا شہر یہاں پر ہی کیوں بنایا گیا تھا؟ اس کے پیچھے ایسا راز تھا جو دنیا کو حیران کرنے والا تھا۔ یہ راز وہاں کے رہنے والے لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں کھولنے والا تھا جو واقعی میں لوگوں کو حیران کرنے والا تھا۔ یہ شہر اس جگہ پر تھا جہاں سے پوری دنیا میں بزنس کرنا آسان تھا۔ یعنی اس جگہ کو خاص بزنس کے لیے چنا گیا تھا تاکہ یہاں سے رہنے والے لوگ آسانی سے بزنس کر سکیں۔ شہر میں ملنے والی باقیات سے ثابت ہوا کہ یہ شہر مینوفیکچرنگ ہب ہوا کرتا تھا، اور وہ بھی کپڑوں کی مینوفیکچرنگ۔ اس دور میں جب کپڑوں کی مینوفیکچرنگ ہوتی تھی تو داغوں کے کناروں کو گول پتھروں میں موجود سوراخ سے لٹکایا جاتا تھا تاکہ وہ داغے اپنی جگہ پر مستقل رہ سکیں۔ ایسے کئی پتھر شہر سے ملے جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ شہر میں کپڑے کی مینوفیکچرنگ ہوتی تھی اور پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتے تھے۔ لیکن آخر اس شہر میں ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے یہ سمندر کے اندر اس حالت میں پڑا ہوا ہے؟ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ شہر سے ملنے والا ملبہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ یہاں کچھ ایسا ہوا تھا جس نے اس شہر کو راتوں رات تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اگر یہاں پر پانی کا لیول بڑھ رہا ہوتا تو لوگ اپنا سامان لے کر کسی محفوظ جگہ پر منتقل ہو جاتے، لیکن جو تمام چیزیں ملیں جو انسانوں کے کام آتی تھیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں رہنے والے لوگوں کو نکلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہ شہر شاید کسی ارتھ کویک کا شکار ہوا تھا جس نے زمین کو پانی کے لیول سے نیچے کر دیا، یوں اس بزنس ہب کو نیست و نابود کر دیا۔ لیکن ایک سوال آج بھی وہی پر ہے کہ کیا پیولو پیٹری ہی وہی اٹلانٹک ہے جس کے بارے میں 2000 سال پہلے گریس فلاسفر نے لکھا تھا؟ اگر یہ وہ اٹلانٹک نہیں تو آخر 11000 سال پہلے تباہ ہونے والا اٹلانٹک کہاں گیا، جہاں پلیٹو کے مطابق ایسے لوگ رہتے تھے جن کے پاس ایکسٹرا پاورز تھیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آسانی سے مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔